बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखरूश ऑफिशियल। नाज़रीन, एक सरसरी सा जायजा डालते हैं पीछे 2-3 खबरों के बाद में फिर बड़ी खबर पे आएंगे। ये जो अख्तर मिंगल को पूरी हुकूमत बनाने में लगी हुई है, लेकिन अख्तर मिंगल साहब है वो नहीं माने। तो जब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने बताया कि अख्तर मिंगल नहीं मान रहे और एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी है, उस मुलाकात का भी बताया, तो एक बड़ी शख्सियत ने, बड़े रहनुमा ने कहा अगर अख्तर मिंगल नहीं मानते तो रहने दो। तो इस बार एक रुकन ने कहा कि सर ये सिर्फ अख्तर मिंगल नहीं, 8 इस्तीफे और भी तैयार है और जो हुकूमत की रही सही जो इज्जत है वो भी खाक में मिल जाएगी। ये बड़ी अहम खबर उन्होंने बताई। और नाज़रीन, जो IMF का जो प्रोग्राम है कर्जे का, जो सितंबर का उन्होंने शेड्यूल जारी किया, उसमें भी पाकिस्तान को शामिल नहीं किया। इसमें 2 इजलास है, एक 9 सितंबर को, एक 13 सितंबर को। 9 में भूटान का केस है और 13 में नॉर्वे का है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल और टफ हालात हो रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत के लिए। दूसरी बात करूं बुशा बीबी के केस की, जो कल उन्होंने दरखास्त दी थी अल-कायदा ट्रस्ट में बरियत की। तो उसमें जो नैब के वकील हैं वो दलाइल नहीं दे रहे थे। फिर उन्होंने तौहीन अदालत की एप्लीकेशन उनके खिलाफ थी। फिर दोनों तरफ से दलाइल आ गए और जज साहब ने वो फैसला जो है वो महफूज कर लिया। और आज जुमेरात है, आज को वो फैसला किसी वक्त भी आ सकता है। और सेनेट की कायमा कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को अपने हिसाबात से आगाह करने का कहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने टका सा जवाब दे दिया है कि सेनेट हमें नहीं पूछ सकती, हम उसको जवाब दें, हम एक आईनी अदारा है, हमसे कोई जवाब नहीं ले सकता। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसको साफ जवाब दे दिया। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अहम है, जो इसका तकरीबन बाइकआउट किया जा रहा है और उस पर मेन स्ट्रीम पे वो नहीं बताई जा रही और ना उसका जिक्र हो रहा है, जो अपोजिशन की तरफ से की गई, PTI की तरफ से असद कैसर उसमें शामिल थे, लतीफ खोसा साहब थे, महमूद खान अचकजई साहब थे, रऊफ हसन साहब थे। ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा। असद कैसर साहब बलोचिस्तान के हालात पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। स्पीकर कौमी असम्बली फार्म 47 वाले को मिलूंगा, उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलूंगा और 2 दिन बहस कराएं, जो बलोचिस्तान के हालात है और सूरत हाल है, हुकूमत से इस पर जवाब लेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें महमूद खान अचकजई, PTI, साहबजादा हामिद रजा साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, अखूनजादा हुसैन साहब, ये अपोजिशन के तकरीबन तमाम जमातें हैं, स्वाय जो हुकूमत में है उन 1-2 जमात की। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से असद कैसर साहब ने कहा है कि हम इस प्लेटफॉर्म से APC में बुला रहे हैं, खास तौर पर बलूचिस्तान के हालात पर, कि बलूचिस्तान के जो नाराज भाई हैं उनसे बातचीत की जाए, मामले को बातचीत से ही हल किया जाए। मुख्तर नकवी की गैर संजीदगी का आलम जो उन्होंने बयान दिया था कि ये सिर्फ एक SHO की मार, ये बहुत ज्यादा गैर संजीदा है। क्रिकेट में आखिरी 10 टेस्ट हार गए, बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुआ, तारीख में पहली बार हुआ है। ज़ेदा नाग व मुख्तर नकवी, ये उनकी जिद और अना है कि मुख्तर नकवी को चेंज नहीं करेंगे। और नून लीग के बैरिस्टर दानियाल ने भी यह स्टेटमेंट दी है कि हम हर फोरम पर मुख्तर नकवी का दफा करेंगे। हुकूमत बलूचिस्तान के मामले में गैर संजीदा है, वो कौम और हालात पर रहम करे। दुश्मन इससे फायदा उठा रहे हैं। साथ में फैसला किया गया पूरे मुल्क में जलसे किए जाएंगे, विजिट किए जाएंगे। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा इस्लामाबाद से निकलेंगे और पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। यह स्टेटमेंट है असद कैसर साहब की। उसके बाद लतीफ खोसा साहब, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस की तो C की मुखालफत करेंगे। मुबारक सानी केस में काजी साहब ने 3 फैसले दिए हैं। साहबजादा हामिद रजा की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एंगेज करेगी। महमूद खान अचकजई साहब, उन्होंने कहा कि PTI पहले कह रही थी कि हमारा मैंडेट वापस करे, तो
تو آج اس پر اتفاق نہیں ہوا. تو کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ اگلا قدم اے پی سی بلائیں گے تاکہ کوئی شکوہ نہ کیا جائے کہ پولیٹیکل پارٹی سے بات کرتے, اداروں سے بات کرتے, بیٹھتے یکدم چیزوں کو اتنی ہائی اسٹریم پہ پہنچا دیا ہے. آگے جو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بڑے سخت الفاظ میں ہوگا کہ قیدیوں کی رہائی کے بارے میں ہے اور حکومت کے خاتمے کی ڈیڈ لائن دیں گے. یہ بڑے سخت فیصلے ہیں. جیسے ڈیڈ لائن ختم ہوگی تو ہر ضلع میں, ہر تحصیل میں, ہر کونسل میں, ہر گلی محلہ سڑک چوراہے اس پہ احتجاج ہوگا, اسے بلاک کیا جائے گا, پورا پاکستان بند کریں گے. یہ بڑی سمارٹ موومنٹ ہے. ایسے ہوتا ہے کہ پہلے وہ اسلام آباد میں بلاتے ہیں, وہاں پر پوری فورسز ہوتی ہیں, انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, بند کیا جاتا ہے, آنسو گیس, چیلنج, تشدد ہوتا ہے. اب یہ پورے پاکستان سے ایک سمارٹ موو کے طور پر ایسے دیکھ رہے ہیں سب کہ یہ پورے پاکستان کو بند کرنا جا رہے ہیں, اور یہ انتظامیہ جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. اور یہ چھوٹے لیول پر احتجاج شروع کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ بلوچستان میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور 50 کے قریب آدمی شہید ہوئے, مارے گئے, لیکن اس پر ایک دن بھی بحث نہیں ہوئی, بلکہ الٹا پارلیمنٹ میں ہنسا گیا, مذاق کیے گئے. ان کو شرم آنی چاہیے ایسا کرتے ہوئے. کرم میں کالا باغ کے حالات کے بارے میں کہا, ادھر احتجاج ہے, لڑائی جاری ہے, حالات خراب ہے. کے پی کے حالات خراب ہیں, لڑائی جاری تھی. بلوچستان کے حالات خراب ہیں, لڑائی جاری تھی. لیکن حکومت نے اس طرف توجہ نہیں دی. حکومت کی توجہ کسی اور طرف تھی, کیونکہ یہ عوام کی حکومت نہیں ہے. تمام پارٹیز اس پلیٹ فارم پر اکٹھی ہیں اور یہ موقع ہے کہ پاکستان میں مل کر آگے پاکستان کو آگے لے جایا جائے اور اس کو بحرانوں سے نکالا جائے. جب سوال ہوا کہ آپ حکومت کو کیسے ختم کریں گے تو انہوں نے صرف ایک لفظ بولا, آخری ہنگامہ. اس میں وہ سب کچھ بتا گئے. اس کے بعد رؤف حسن صاحب آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے یہ ہر صورت ہوگا. 12 ستمبر کو وہ پی ٹی آئی کرک میں جلسہ کرے گی اور 22 ستمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا. اور انہوں نے حامد رضا صاحب سے بھی ایک ہفتے میں رپورٹ مانگی کن سے رابطہ ہوا ہے اور کہاں کہاں پہ وزٹ کرنا ہے. آپ عمران خان صاحب کا جو پیغام آیا ہے وہ بڑا اہم اور اس میں کافی سخت الفاظ ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ عمران خان صاحب کا بیان ہے. پیغام ہے پارٹی کو ری اسٹرکچر کیا جائے, مزاحمتی بندے آگے لائے, تحصیل اور ضلع کی سطح پر مزاحمتی بندے کو لائے. اس دفعہ سختی سے کہا گیا ہے کہ مقامی سطح پر جو ہے وہ مزاحمتی لوگ آگے لائے جو لوگوں کو باہر نکال سکے. اب لڑائی کے اس فیز میں کوئی کمی کوتاہی نہیں آنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ فوج سب کی ہے, پوری قوم کی ہے, یہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے. انہوں نے انتخابات میں اتنا بڑا ڈاکہ مارا ہے اور آپ آزاد عدلیہ کے پیچھے پڑے ہیں. یہ جو حکومت کے بارے میں کہا کہ انہوں نے بہت بڑا ڈاکہ مارا ہے اور آپ آزاد عدلیہ کے پیچھے پڑے. انہوں نے پولیس کو, نیب کو, ایف آئی او سمیت پولیس, نیب, ایف آئی اے سمیت تمام اداروں کو تباہ کر دیا ہے. اور اب سپریم کورٹ کے پیچھے پڑے ہیں کہ جب سپریم کورٹ صرف بچی ہے اور لوگوں کو ان سے امید ہے. پولیس اور نیب کو انہوں نے ہمارے خلاف استعمال کیا. راولپنڈی کے کمیشن نے جو بات کی تھی وہ بہت بڑا گواہ ہے. راولپنڈی ڈویژن میں انہوں نے جس طرح انتخابات کروائے, اس نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس اس میں شامل ہے. یہ اس نے ساری سچ باتیں کی. چیف جسٹس اگر بے گناہ ہے تو اس کمیشن کو اپنی عدالت میں بلاتے اور اس سے ساری چیزیں پوچھتے. اور اب میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے عدلیہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو میں سڑکوں پر احتجاج کرنے کی کال دوں گا. مخالف ٹیم کو میدان میں نہیں اترنے دیا گیا, پھر بھی بری طرح ہار گئے. اور جن کو 20 سیٹیں نہیں ملی ان کو مینڈیٹ چوری کر کے ان کو اقتدار پہ بٹھا دیا گیا. جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ یہ لوگ خود کر رہے ہیں. اگر یہ خود اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, قوموں کو تباہ کرنے کے لیے دشمن کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اداروں پر کرپٹ جو حکمران ہے انہیں مسلط کر دے, انہیں بٹھا دے, ایٹومیٹکلی قوم تباہ ہو جائے گی.
محسن نقوی کو وزیر داخلہ اور کرکٹ چیئرمین بنایا گیا اور اس نے کرکٹ کا بیڑا گرک کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ رمیز راجہ بنگلہ دیش سے وائٹ واش ہو گئے. ایسا کون سا ایٹم بم پھٹا ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم سے کارکردگی میں ہم ان سے پیچھے آ گئے ہیں. کرکٹ ایک ٹیکنیکل کھیل ہے. محسن نقوی کا کیا ایکسپیرینس ہے اس میں, کیا قابلیت ہے اس کی. اور رمیز راجہ کے بارے میں کہا کہ وہ میرا رشتہ دار نہیں تھا, وہ ایک پروفیشنل ہے, اس کو میں نے پی سی بی چیئرمین بنایا تھا. محسن نقوی نے الیکشن کا فراڈ کیا, گندم کا فراڈ کیا اور اس سے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا. دبئی لیگ سے محسن نقوی کی بیوی کا $5 ملین جو سامنے آئے ہیں, یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اور انہوں نے کہا کہ 2.5 ماہ سے 6 جون سے یہ جو چیف جسٹس نے فیصلہ دبا کے رکھا ہے نیب ترامیم کا, یہ کیوں نہیں اناؤنس کر رہا ہے, یہ پوری گیم چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ صرف اس لیے کہ جو میرے ریفرنس ہے القادر میں مجھے سزا ہو جائے, اس کے بعد یہ فیصلہ سنائیں گے. میں پہلے کہہ چکا ہوں مجھے نقصان ہوتا ہونے دے, قوم کی خاطر, عوام کی خاطر. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نیب ترامیم ہے یہ سے کالعدم قرار دیا جائے. اور یہ جو القادر کا یونیورسٹی کا مضحکہ خیز کیس ہے, اس میں یہ سزا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اس میں اور کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے 4 ہیں, شہباز شریف کے 5 ہیں, زرداری اور اس کے فرنٹ مین ہیں, ان کے 9 ریفرنسز جو فریز ہے, بند پڑے ہیں, اور میرے جھوٹے مقدمات ہیں وہ پوری رفتار سے چل رہے ہیں. اور انہوں نے کافی باتیں کی ہیں. تو اگلے ویلاگ تک ناظرین مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.